بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کا جو 5واں مرحلہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قوت عقلیہ کے افراط و تفرید سے جو انحرافات اور جو رذائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کی عدالت کیا ہے؟ یقین۔ اس سے اگلے مرتبے میں جو دوسری قوت ہے وہ قوت غضبیہ ہے، جو پہلے عرض کر چکے ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، اس کے بعد قوت شہویہ اور وہمیہ۔ تو قوت غضبیہ کی بھی افراط اور تفریط ہیں۔ اگر حد سے زیادہ انسان جو ہے دلیری کا مظاہرہ کرے کہ جہاں ضرورت نہ ہو، کہ دلیری کی بنیاد پر چھت سے چھلانگ لگا دے، اس کو کہتے ہیں نڈری۔ اس کے مقابلے میں جو پہلو ہے تفریطی پہلو، وہ کیا ہے؟ خوف، یعنی وہ زیادہ دلیری اور یہ بزدلی۔ لیکن اس خوف کے ایک تعریف اور اس کی اقسام اور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ خوف اور بزدلی میں البتہ ایک نقص ہے یہ خوف، ڈر۔ تو اس سے جو خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ خوف ہے جو ممدوح ہے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کہیں گے یہ تو رذیلت ہے، نہیں، وہ خوف جو اللہ تعالیٰ کا ہو، اسے خشیت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی ہیبت الہی کا خوف۔ وہ رحیم و کریم ہستی ہے، اس کا خوف بھی کس جہت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف۔ وہ جس ہستی نے ہمیں وجود دیا ہے، انسان خوف کھاتا ہے کہ وہ جو اعمال بجا لا رہا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، کیا وہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح کا خوف جو ہے وہ انسان کے لیے ایک صفت ہے، یہ کمالی صفت ہے۔ اصل بات جو اس رذیلت میں ہو رہی ہے وہ خوف ہے دنیاوی امور میں خوف، کہ انسان دنیاوی امور میں جو خوف کھاتا ہے۔ تو تعریف کیا ہے خوف کی؟ کہ کسی بھی حادثے کے واقع ہونے کا یا تو احتمال ہو، یا انسان کو وہ شک ہو کہ وہ واقعہ ہوگا، یا توقع اور امید ہو۔ تو یہ جو تعریف ہے کسی واقع ہونے کا، انسان کو ڈر ہے جی ہو جائے گا اور انسان خوف میں مبتلا ہو جائے، تو اس میں انسان کا دل دکھے تو اس کو کہتے ہیں خوف، دل میں پریشانی، گھبراہٹ رہے۔ اس خوف کے مقابلے میں ایک اور کیفیت بھی جو ملتی جلتی ہے، وہ انتظار کی کیفیت ہے۔ تو وہ خوف نہیں، وہ انتظار ہے کہ اس میں کسی حادثے یا کسی واقعے کے ہونے کا گمان ہو۔ اور گمان تبھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے، اسے گمان ہوتا ہے کہ اب میں نے کسی سے لڑائی کی ہے تو وہ مجھے بھی ماریں گے، یا انسان نے کوئی ایسا فعل کیا ہے جس سے اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اب وہ دوسرا بھی اس کا بدلہ لے گا، اس میں گمان ہوتا ہے۔ احتمال شک کی بنیاد نہیں، گمان، یقین کے قریب تر، یا اس کو علم ہو کہ واقعہ نہ ایسا ہوگا، تو اس کیفیت کو انتظار کہتے ہیں۔ اور یہ جو انتظار کی کیفیت ہے، یہ خوف سے زیادہ دل کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے بزدلی، جو ہم کہہ رہے تھے، نڈری کے مقابلے میں بزدلی۔ بزدلی ان سے ملتی جلتی ہے، لیکن بزدلی میں انسان جو ہے اس کا دل سکون میں رہتا ہے، یعنی وہ موقع جہاں پر انسان کو حرکت میں آنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی انسان کی عزت، ناموس، غیرت، مال کسی چیز کو غصب کر لیتا ہے، تو وہاں پر غیرت جو ہے وہ ابھارتی ہے کہ انسان انتقام لے، یعنی اپنی وہ کھڑا ہو، اٹھ کھڑا ہو، حرکت کرے، لیکن وہاں پر انسان حرکت نہیں کرتا، اور پھر انسان مطمئن بھی ہے کہ کسی نے خوف دلایا تم نے یہ نہیں کام ہوگا نا، وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ یہ ہے بزدلی، اس میں نفس سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اور جہاں حرکت کرنی ہوتی ہے وہاں انسان حرکت نہیں کرتا۔ تو یہ خوف کی مثال اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں انسان اس میں بھی انتقام نہیں لے سکتا، اس میں بھی نہیں لے سکتا، لیکن اس میں بزدلی میں انسان کا نفس سکون میں ہے، لیکن وہاں پر انسان کا دل میں تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک انسان اگر غور کرے علم اخلاق میں، تو یہ جو وقوع کا انسان کسی واقعے کا ہونے کا ڈر ہے، چاہے گمان ہے چاہے احتمال ہے، تو یہ ٹل نہیں سکتا، یہ واقعہ ہو کر رہنا ہے۔ تو پھر انسان کیوں خود کو اذیت دے؟ کیونکہ یہ اذیت دینا دنیاوی امور میں انسان کے بدن کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسے کہ انسان اکثر دیکھا آپ نے، بلڈ پریشر، انسان کو ایک بری خبر سنائی جاتی ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدن میں جو خون کے جو سرکولیشن ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو
عیوب ہیں تینوں، یہ شجاعت اور مرد انسان کے لیے عیب اور نقص کا باعث ہیں۔ پھر یہ ایک بزدل انسان پر اور دلیر انسان پر ایک ننگو آر کا ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ اور اب جو ہے اس جو ہم نے عرض کیا تھا خوف، اس اسباب کیا ہے، کس وجہ سے انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہی علم اخلاق کا موضوع ہے کہ بیماری کی علت کو جاننا، پھر اس کا علاج کرنا۔ اور علاج ہمیشہ جانیں، یقین رکھیں کہ آپ جو بیماری ہے اس کی ضد سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو پہلا ہم نے دو عرض کر چکے ہیں کہ انسان کو شک ہو کسی واقعہ کا، وقوع کا، یا اس کو گمان ہو، یہ ہم بتا چکے ہیں۔ تیسرا جو سبب ہے کہ انسان خوف کھاتا ہے، وہ انسان اپنے خود سے خوف کھاتا ہے، یہاں سے خود اپنے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے، اس کا باعث انسان خود ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان خود خوف کھاتا ہے تو پھر انسان ایسا کام نہ کرے کہ وہ جس کی وجہ سے مصیبت میں کسی گرفتار ہونے کا اسے اندیشہ اور اسے خوف ہو۔ اور انسان کیا کرے اگر کوئی ایسا فعل کیا ہے جس کی وجہ سے اپنا اس فعل کی وجہ سے، کیونکہ اس میں فعل نہیں کیا ویسے خوف، اس میں انسان نے کوئی برا فعل کیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے اور اس طرف سے تکلیف کا ڈر ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے اگر کیا بھی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کرنے کا کہا ہے، توبہ کرنے کا کہا ہے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اگر اللہ معاف کرے گا تو اس کو اس جو نتیجہ ہے خوف کا کہ وہ کوئی نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں مانع اور رکاوٹ بن جائے گا۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے، انسان موت سے بہت ڈرتا ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہنا ہے۔ اب موت کے ڈر میں اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنے منصب اور جاہ و حشمت سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس محبت کی وجہ سے، یہ محبت کیا ہے؟ یہ دنیاوی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو محبت کرنے کا کہا ہے، لیکن محبت حد سے نہ بڑھے کہ وہ انسان کو اس سے خوف رہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کا کیا ہوگا۔ تو اس میں کیا علاج کیا ہے کہ انسان اپنی قوت غضبیہ سے کو بڑھائے تاکہ اس خوف پر کنٹرول کرے۔ اور دوسرا علاج کیا ہے کہ موت کی حقیقت سمجھے کہ موت کی حقیقت ہے کیا۔ موت اس عالم سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جانا ہے، موت انسان کی حقیقت روح ہے، بدن اس کی ایک سواری ہے، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ ایک ڈبی میں ایک نگینہ ہے تو نگینے کو نکال کر ڈبی کو پھینک دیا جاتا ہے، روح نگینہ ہے، گوہر ہے نایاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ اس عالم میں اس بدن کی سواری اس کو دی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے افعال کو انجام دے۔ تو اس کی مثال خوبصورت اس طرح ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ ایک انتہائی چھوٹا اس دنیا کے مقابلے میں، وہاں سے اس عالم سے اس عالم میں آنا، اس کو پیدائش کہتے ہیں بدنی، جو روح کا ربط ہوتا ہے۔ تو یہ عالم اس ماں کے پیٹ کے مقابلے میں کس قدر بڑا ہے۔ تو جو موت ہے وہ اس روح کا بدن سے جدائی کا نام ہے، لیکن روح ختم نہیں ہوتی، حقیقت وہی ہے، وہ اس عالم سے ایک مافوق بلند عالم، اور یہ عالم اتنا چھوٹا جیسے ماں کا پیٹ، اور جس عالم میں جانا ہے وہ ماں کے پیٹ کے مقابلے میں اس عالم سے یعنی کی طرح بڑا، یعنی کئی ارب ہا گنا بڑا ہے۔ تو انسان اگر اس حقیقت کو جان لے موت کی تو انسان کبھی بھی خوف نہیں کھاتا، بلکہ اس عالم میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو انسان جب اس حقیقت کو، اپنی وجہ خلقت کو جان لیتا ہے تو پھر موت کی حقیقت کو بھی جاننے کے بعد وہ تو شوق، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ میں تو شوق رکھتا ہوں، یعنی اس موت سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن انسان کے اعمال اسے ڈراتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان موت کی حقیقت کو سمجھے، موت ہے کیا۔ تیسرا ہے انسان خوف جو ہے یہ انسان کو اذیت دیتا ہے، انسان اس چیز کو سمجھے کہ اگر انسان خوف کھائے گا تو انسان کے لیے یہ اذیت کا باعث ہے۔ جب اذیت یہ انسان کو ہونی ہے تو اذیت انسان کو اس زندگی میں ہر شخص کو ہزار ارب بار اذیتیں ملتی ہیں، وہ تکلیفیں ملتی ہیں، بدن کے عضو کٹ جاتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، بڑے بڑے مصائب اور مشکلات آتی رہتی ہیں جن سے اذیت ہوتی ہے۔ جب وہ آ گئے تو اس اذیت کو انسان اپنے اوپر کیوں سوار اور طاری کریں۔
چوتھا ہے کہ انسان دنیا سے دلی وابستگی کم کرے، خود نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے کہ کس طرح مولا علی علیہ السلام نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا اور اس سے دل نہ لگانے کا مشورہ دیا۔ اور پسندیدہ ترین اللہ کے قریب وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ نفس کا میلان ہے، یعنی یہ بدنی تعلق اس مادی عالم کے ساتھ قریب ہے، کیونکہ اس کے واسطے سے روح کا تعلق ہے، تو یہ چونکہ قریب ہے اس لیے یہ منفعل بہت جلدی ہوتا ہے بدن۔ تو انسان بدنی لوازمات، بدنی خواہشات، اس میں انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ اس دنیا سے وابستگی کو کم کرے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب انسان کو آخرت کا یقین ہو، تو پھر انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان نے ایگزام دینا ہے تو انسان جو ہے پتہ ہے فزکس کا پیپر ہے تو پتہ ہے اس ٹیچر نے بنایا بڑا مشکل ہے، تو انسان بہت تیاری کرتا ہے۔ اور تیاری میں انسان اس عالم میں تیاری کیا ہے کہ ان لوازمات میں سے ضرورت کا حاصل کرے۔ اگلا خوف یہ ہے کہ انسان کو دشمن کی خوشی کا خوف ہو، کہ دشمن خوش ہو جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ یہ مرنے والے، جو بھی مرنے والے کے ایمان کو ضرر نہیں ہوتا، انسان مر جاتا ہے جو ایمان ہے اس کا وہ تو سلامت رہتا ہے۔ اگلی علت یہ ہے کہ انسان کو اپنے مال اور اہل و عیال کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے، کہ ہر وقت انسان کے پاس مال و دولت اتنی ہے، جس طرح آپ جان رہے ہیں کہ تمام جو امیر لوگ ہیں ٹیبلٹس لے کے لیتے ہیں، ہپنوٹک لیتے ہیں یا سیڈیٹیو لے کر وہ سوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہے کہ انسان کو نیند نہیں آتی، انسان کو خدشات لاحق ہوتے ہیں، اتنی مال و دولت ہے ضائع نہ ہو جائے، ادھر سے نقصان نہ ہو جائے۔ وہ کیوں ہے کہ ان سے محبت بہت زیادہ ہے۔ جب وہ مال اور اہل کی سے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان توکل کو تھام لے، اور توکل تبھی ہوتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر ہی انسان توکل کر سکتا ہے، کیونکہ اس جانتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ انسان کے جاگنے سے وہ کو کنٹرول نہیں ہو جانے تو وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بڑی خوبصورت مثال دی ہے مصنف نے، کہ اکثر آپ جس چیز سے ڈر رہا ہے کہ میری اولاد کے لیے میں نے گھر اور کوٹھیاں بنانی ہیں، تو وہ مر جاتا ہے تو اولاد ضائع کر دیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب شخص، اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد وہ خوشحال زندگی گزارتی ہے۔ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جس سے انسان خوف کھا رہا ہو۔ تو اس خوف کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہر شخص کی تقدیر الگ ہے، وہ اللہ نے لکھی ہے، تو اس پر زور لگا کر اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ساتواں سبب ہے کہ اعمال کی وجہ سے انسان کو عذاب کا خوف ہوتا ہے، کہ میرے اعمال بہت برے ہیں، تو اس سے انسان ڈرتا ہے۔ یہ تو مذموم نہیں ہے، اگر یہ علت بن جائے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہو، کیونکہ جو انسان برے اعمال کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا عذاب ہوگا، تو پھر ایک جہت تو اس نے ایک سفر طے کر لیا، تو اس مقام مرحلہ پر کیا کرے کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے، تو انسان توبہ کرے اور مرنے سے پہلے اپنے اعضاء کو حرکت دے نیک اعمال کے لیے، کیونکہ موت کے بعد نہ انسان عمل کر سکتا ہے نہ توبہ کر سکتا ہے۔ تو انسان نیک اعمال اور اخلاق پر توجہ دے، کیونکہ اسی عالم میں یہ نیک اعمال کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو یہاں پر نتیجتاً کیا نکلا کہ انسان برے اعمال کیے ہیں تو انسان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ اب دو چیزیں ہیں کہ انسان خوف بھی اللہ سے کرے اور امید بھی رکھے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس میں امید اور خوف کا پلہ دونوں طرف سے برابر ہوتا ہے۔ جس قدر خوف ہوتا ہے اس قدر امید بھی ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ اس مقام و مرتبہ پر ہے کہ تو جب یہ یقین رکھے اللہ کے پاس جب تو پہنچے تو کوئی نیکی ایسی نہ ہو جس سے تو سمجھے کہ تو ہزارہ نیکیاں کر لیں اور تو جنت میں چلا جائے گا، تو یقین رکھ کے کسی ایک گناہ کی وجہ سے وہ تجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ تو خوف رکھ، اپنے نیکیوں پر خوف رکھ، لیکن تو امید بھی رکھ کہ اگر بہت زیادہ برائیاں لے کر بھی جا رہا ہے تو وہ خدا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت پر امید بھی ہو کہ وہ کسی نیکی کی بنیاد پر، اور نیکی بہت بڑی ہو، اس بنیاد پر وہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے دے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص ساری زندگی کفر میں زندگی گزارتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض نیکیاں اس قدر بلند ہیں کہ وہ جیسے ولایت ہے، یہ برائیوں، جیسے خود حدیث ہے کہ علی کی ولایت جو ہے
برائیوں کو، گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خوش لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان یہ دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین۔